شام غریباں اے شام غریباں انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لأمرہ غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے۔ جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے۔ آ گئی شام غریباں، وہ غریبوں کی شام کہ جب فاطمہ زہرا کے گھر کا چراغ میدان کربلا میں گل ہو گیا، وہ چراغ بجھا دیا گیا۔ آج آپ سارے دن کے تھکے ہوئے خاک پر بیٹھے، لیکن آپ کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا، آپ اپنی مرضی سے خاک پر بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد گھروں کو جب چلے جائیں گے تو گھروں میں روشنی تو ہوگی نا، لیکن وہ سادات، وہ نبی کی نواسیاں خاک پر بیٹھی رہی، جلی ہوئی قنات میں بیٹھی رہی، جلتے ہوئے خیموں میں بیٹھی رہی۔ قیامت خیز وہ منظر کہ جب عصر عاشور کا سورج نمودار ہوا، حسین مولا نے وہ قربانیاں دی کہ زمین کربلا لرزنے لگی۔ ظلم کرنے والوں نے ایسے ظلم کیے کہ کبھی دیکھا گیا کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل اتار دیا گیا، حسین گھٹنوں کے بل اکبر کا لاشا لیے بیٹھے اور کہہ رہے علی اکبر، علی اکبر کی شہادت، وہ شہادت کے کائنات روتی ہے۔ امام حسین کا وہ صبر ہے کہ جب علی اکبر خیمے میں آخری رخصت کے لیے تشریف لائے تو راوی کہتا ہے 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور پھر گر جاتا، پھر اٹھتا اور پھر گر جاتا۔ اب مولا حسین کا صبر کہ جب علی اکبر تشریف لائے، شبیہ مصطفیٰ کو بھیج رہے، کہتے بابا مجھے میدان کی اجازت دے دے، تو مولا فرماتے علی اکبر تو میرے نانا کی شبیہ ہے، جب بھی مجھے میرے بابا اپنے نانا کی یاد آتی تھی تو میں تیری زیارت کر لیتا تھا، اب مجھے اپنے نانا کی یاد آئے گی تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اللہ گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے نانا کی شبیہ ہے۔ علی اکبر چلے بی بی زینب کے پاس آئے، کہتے پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ بی بی زینب فرماتی ہیں علی اکبر یہ کیسا سوال ہے، تمہاری دادی تو سیدۃ النساء العالمین ہے، میں تو ان کی ادنا سی کنیز ہوں۔ تو علی اکبر کہتے ہیں پھر پھوپھی اماں فاطمہ زہرا کے لال پہ اپنے لال کو قربان کر دیجئے، اجرکم اللہ۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی،
تو دیکھا بابا حسین چلتے ہوئے آ رہے، کہتے بابا بابا میں آپ سے ابھی تو ملاقات کر کے گیا تھا، بابا آپ پیچھے کیوں آئیے گا؟ حسین کہتے اکبر کہ تیری کوئی جوان اولاد نہیں ہے، تجھے کیا پتا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے؟ کہتے علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ اکبر کہتے بابا اگر کہیں سے 2 گھونٹ پانی مل جا۔ مولا کہتے اکبر اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو۔ علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے دہن میں ڈالی، فوراً واپس نکال لی۔ کہتے بابا ارے بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے ہیں۔ علی اکبر کو رخصت کیا، حسین نے گھوڑے پر سوار کروایا، علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے۔ ناریوں سے جنگ کرتے جاتے ہیں، لوگ سمجھ رہے کہ شاید حسین کی مدد کو رسول خدا تشریف لے آئے ہیں۔ عمر سعد دوڑتا ہوا آیا، کہتا سب مل کر اس پر حملہ کرو، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا۔ ارے یہ ہاشمی شیر ہے، مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ میں کہتی ہوں تمہیں شرم نہیں ہو؟ جو مصطفیٰ کی شبیہ تھا اس پر تیر مارنے شروع کیے کہ ایک ایسا نیزہ آیا جو علی اکبر کے کلیجے میں لگ گیا۔ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے نیچے آیا تو یہی کہتا تھا آقا ادرکنی، ارے مولا ادرکنی، اے بابا مدد کو آئیے۔ لیکن علی اکبر جب گھوڑے سے گرے کہتے بابا بابا میدان میں نانا، بابا قاتل بہت ہے، بابا یہ بڑے ظالم ہے، بابا میدان میں نانا۔ ادھر امام حسین کی بینائی چلی گئی، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مولا حسین راوی لکھتا ہے میں نے دیکھا حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جیسے کہ 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے، حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اکبر کے لاشے پر آ رہے اور کہتے ہیں قوم اشقیا مجھے میرے بیٹے کا لاشا بتا دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ کہ ایسے میں علی اکبر کے لاشے پر علی اکبر جب کھڑے نہیں ہوئے مولا فرماتے اکبر یہ پہلی مرتبہ ایک ہاتھ سے سلام کر رہے ہو۔ کہتے بابا میرا دوسرا ہاتھ میرے سینے پر ہے، میرے کلیجے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ دنیا رہتی دنیا تک سلام کیا جائے گا امام حسین کے صبر کو کہ امام حسین نے وہ کام کیا۔ کہتے اچھا علی اکبر بیٹا میں تمہارے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالوں گا کہ پیچھے سے ایک برقعے والی بی بی اور حسین کی کمر پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے حسین میں ناد علی پڑھتی ہوں تو برچھی کا پھل نکال۔ اور صبر حسین یہ کہ حسین نے برچھی کے پھل کے اندر ہاتھ ڈالا، برچھی نکالنی شروع کی تو علی اکبر کا کلیجہ ساتھ میں باہر آ گیا۔ اکبر کہتے بابا گواہ رہنا میں نہیں ہل رہا، بابا زمین ہل رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام حسین کی قربات کہ مولا حسین پہنچے تو آپ حضرت حسن کے بیٹے قاسم کے لاشے کو ڈھونڈ رہے، کئی لاشا نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہ گل بدن وہ نازک بدن قاسم کے جن کا لاشا زندگی میں پامال کر دیا گیا، لاشے پر گھوڑے دوڑائے گا۔ امام حسین پہنچے، جب لاشا کہیں نظر نہیں آیا تو مولا فرماتے قاسم امام وقت آواز دیتا ہے لبیک کہو، تو قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان کربلا میں اچھلنے لگے۔ اجرکم اللہ، حسین کی ایک اور قربانی، خدا کسی بھائی کو بھائی کا جنازہ نہ دکھائے۔
مولا حسین جب مولا عباس کی لاشیں پر جا رہے ہیں تو مولا کی کمر ٹوٹ گئی ہے، مولا کی پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی، مولا نے گلے جیسے لگائے، ہائے او عباس تیرے دائیں بازو کی خیر، بایاں بازو بھی سینے سے لگا لیا۔ جب عباس کے لاشیں پر پہنچے تو کہتے عباس آنکھوں کو بند کیوں کیا ہوا ہے؟ عباس کی آنکھ میں تیر تھا، حسین کا امتحان کے بھائی کی آنکھ سے تیر کو نکالا، اور کہتے عباس تو نے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دے۔ عباس کے لبوں سے نکلا، اوئے میرا مظلوم بھائی حسین، اوئے میرا تنہا بھائی حسین، اوئے میرا پیاسا بھائی حسین۔ یہ صبر حسین، ایک حسین کے ہاتھ پر ایک 6 مہینے کا بچہ، اور 6 مہینے کے بچے کو حرملہ نے وہ تیر مارا جو جنگلی ہاتھیوں، اونٹوں اور گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، حسین نے وہ خون زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی، نہیں حسین ابن علی، زمین قیامت تک اناج نہیں اگائے گی۔ آسمان پر پھینکنا چاہا، آواز آئی آسمان سے بارش نہیں برسے گی، یہ خون ناحق آسمان برداشت نہیں کرے گا۔ مولا حسین نے اپنے چہرے پر وہ خون مل لیا۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پرسہ دیں بی بی سیدہ کو کہ روز عاشور جب مولا حسین کو شہید کر دیا گیا تو اونٹوں کی نال بندی کی جانے لگی کہ اب ان لاشوں کو پامال کیا جائے گا، اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ مولا حسین کے زرہ کو بھی لوٹ کر لے جایا گیا، مولا حسین کی کمر کا پٹکا، امام کا امامہ، سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ ریاض القدس میں روایت موجود ہے کہ وہ لکھتے ہیں امام حسین کی انگلی کو بھی کاٹ دیا گیا۔ بزدل نامی ایک شخص نے جب جناب مختار بدلے لینے لگے تو جناب مختار نے پوچھا تو نے کون سا ظلم کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا، میں حسین کی انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، جب انگوٹھی نہیں اتری تو میں نے پتھر کے اوپر حسین کی انگلی کو رکھا اور خنجر سے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا۔ اجرکم اللہ، ایک ایسا ظلم برپا کیا گیا۔ بزدل کہتا ہے پھر میں نے دیکھا، جناب مختار تڑپنے لگے، وہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی سواری اتری جس میں سے 3 نور باہر آئے۔ ایک نور حسین کے کٹے ہوئے گلے کے سرانے بیٹھ گیا اور کہتا تھا اے میرا نواسا حسین۔ ایک نور حسین کے دائیں طرف بیٹھ گیا اور کہتا تھا اے میرا لال حسین۔ ایک نور حسین کی بائیں طرف بیٹھ گیا اور کہتا تھا اے میرا غریب بھائی حسین۔ وہ کہتا آسمان سے ایک سواری اتری جس میں سے نورانی بیویاں باہر آئیں، ایک برقع والی مستور آگے بڑھی، اور وہ جو نور ہائے میرا نواسا حسین کہہ رہا تھا اس کے گلے لگ کے کہتی بابا میں نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا، ہائے میرا غریب حسین۔ اور پھر سیدہ نے حسین کے سر کو گود میں رکھا، مولا حسین کے لاشے سے آواز آئے اماں، وہ جو جاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اس نے انگوٹھی کی خاطر میری انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اجرکم اللہ، جب لاشیں پامال ہو گئے تو وہ ظلم کیا گیا، نبی زادیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا،
4 तमाचे दुनिया में ऐसे मारे गए कि आसमान लरजने लगा। पहला तमाचा जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम को मारा तो आसमान लरजा। दूसरा तमाचा हजरत यूसुफ को जब खरीदा गया तो लगा। तीसरा तमाचा कूफे में हारिस ने मुस्लिम के बच्चों को जब मारा तो आसमान हिला। और चौथा तमाचा शाम में गरीबा हुसैन की बेटी सकीना को जब मारा गया तो आसमान लरजने लगा। अजरकुम अल्लाह, एक ऐसा जुल्म बर्पा किया गया। बुज़दिल कहता है फिर मैंने देखा जनाब मुमताज तड़पने लगे। वो कहता है फिर मैंने देखा कि आसमान से नूर की सवारी उतरी जिसमें से 3 नूर बाहर आए। एक नूर हुसैन के कटे हुए गले के सिराने बैठ गया और कहता था आए मेरा नवासा हुसैन। एक नूर हुसैन के दाई तरफ बैठ गया और कहता था आए मेरा लाल हुसैन। एक नूर हुसैन की बाई तरफ बैठ गया और कहता था हाय मेरा गरीब भाई हुसैन। वो कहता आसमान से एक सवारी उतरी जिसमें से नूरानी बीबियां बाहर आई। एक बुरके वाली मस्तूर आगे बढ़ी और वो जो नूर हाय मेरा नवासा हुसैन कह रहा था उसके गले लग के कहती बाबा मैंने चक्किया पीस पीस कर पाला था हाय मेरा गरीब हुसैन। और फिर सैयदा ने हुसैन के सर को गोद में रखा। मौला हुसैन के लाशे से आवाज है अम्मा। वो जो झाड़ियों में छुपा हुआ है उसने अंगूठी की खातिर मेरी उंगलियों को काट डाला। अजरुकुम अल्लाह, जब लाशें पामाल हो गए तो वो जुल्म किया गया। नबीजादियों के सरों से चादरों को छीन लिया गया। 4 तमाचे दुनिया में ऐसे मारे गए कि आसमान लरजने लगा। पहला तमाचा जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम को मारा तो आसमान लरजा। दूसरा तमाचा हजरत यूसुफ को जब खरीदा गया तो लगा। तीसरा तमाचा कूफे में हारिस ने मुस्लिम के बच्चों को जब मारा तो आसमान हिला। और चौथा तमाचा शाम में गरीबा हुसैन की बेटी सकीना को जब मारा गया तो आसमान लरजने लगा। अजरुकुम अल्लाह, जब सारे लाशें पामाल कर दिए गए तो शिमराग लेकर आए और सादात के खैमों के अंदर आग लगा दी गई। बीवियों के सरों से रिदाएं छीन ली गई। बीवियां एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे से तीसरे खैमे में जाती है। बीवी सकीना के करीब मलऊन आया, आपकी रिदा छीनी, आपके चेहरे पर तमाचा मारा और वो बालियां जो मौला हुसैन ने ईद पर तोहफा दी थी किस बेदर्दी से उन बालियों को खींचा कि सकीना के कानों में से खून जारी हो गया। अजरुकुम अल्लाह, किरावी कहता है मैंने देखा बीबियां एक जलते हुए खैमे में गई। वहाँ पर इमाम सज्जाद मौजूद है। उनसे पूछती है सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, बताओ हम जलकर मर जाएं या इस बेचादरी के आलम में बाहर निकल जाए। इमाम सज्जाद फरमाते फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, आप बाहर जाइए। जिनको सूरज ने कभी बगैर चादर के नहीं देखा था वो बेचादर खुले आसमान के नीचे आ गई। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है एक बीवी जिसकी कमर टूटी हुई थी वो बार बार एक जले हुए खैमे में जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। थोड़ी देर के बाद जब वो बीवी बाहर आई तो मैंने देखा कि उसने अपनी पुष्ट पर एक जवान को उठाया हुआ है।
اجرکم اللہ۔ بی بی زینب فرماتی ام کلثوم ساری بیویوں سے کہو ارے دیکھو تو کہ ہمارے ساتھ جتنے بچے موجود تھے ماؤں کے پاس ان کے بچے موجود بھی ہیں کہ نہیں، کہ جناب امیر المومنین کی بیٹی خدیجہ کہتی ہے بی بی میرے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے اونٹوں کی ٹاپوں سے کچل کر شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ کہ ایسے میں بی بی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا۔ جلی ہوئی قنات میں سادات بیٹھے ہوئے ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر علی کی بیٹی باہر پہرا دے رہی ہے، جن کے دروازے پر عباس غازی پہرا دیتے تھے آج زینب پہرا دے رہی ہے۔ کہ ایسے میں بی بی رباب تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے زینب بی بی میری سکینہ کہیں نہیں مل رہی۔ بی بی زینب نے فرات کا رخ کیا اور فرماتی ہے عباس اے بھیا ہماری سکینہ جنگل میں کھو گئی۔ بی بی زینب مقتل کی طرف چلی، آواز دیتی جاتی ہے میری بچی سکینہ، اے سکینہ، اے سکینہ تم کہاں چلی گئی؟ ایک لاشا جس کا سر کٹا ہوا تھا اس میں سے آواز آئی زینب میری سکینہ یہاں پر ہے۔ کہ ایسے میں بی بی زینب نے جا کر دیکھا تو سکینہ بی بی مولا حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ آئے میرے بابا، بابا یہ کس نے آپ کے گلے کو رگوں سے جدا کر دیا؟ بابا کس نے آپ کا گلا کاٹ ڈالا؟ بابا آپ ایسے تو نہیں تھے، اے بابا میری بولیاں چھین لی گئی، بابا مجھے تماچا مارا گیا۔ بی بی زینب فرماتی سکینہ تم نے حسین کو کیسے پہچانا؟ حسین کا سر تو کٹا ہوا ہے۔ تو بی بی فرماتی ہے پھوپھی اماں جب میں مقتل میں اب پکارتی جاتی تھی اے بابا آپ کہاں ہے؟ تو اس لاشے سے آواز آ میری بچی سکینہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جہاں زینب ہے بے چادر یہ وہ شام غریباں ہے، سکینہ جہاں مضطر یہ وہ شام غریباں ہے، جہاں پر خون میں تر ہے خاک پر غازی کے 2 بازو، جہاں تیروں پہ ہیں سرور یہ وہ شام غریباں ہے، جہاں لیلا فرمان خاک اڑا
اندھیرے میں جہاں قاسم ہے نا اکبر یہ وہ شام غریباں ہے گری لاشوں سے ٹکرا کر تلاش سینہ شہ میں جہاں شبیر کی دختر یہ وہ شام غریباں ہے جہاں جلتے ہوئے جھولے پہ بانو بین کرتی ہیں میرے دل علی اصغر یہ وہ شام غریباں ہے جہاں پر پیاس کے مارے تڑپتے خاک پر بچے یہ کہتے ہیں مدد حیدر یہ وہ شام غریباں ہے بکا کرتے ہیں شہزادی کی غربت اور مصیبت پر سکینہ کے جہاں گوہر یہ وہ شام غریباں ہے سکینہ ڈھونڈنے نکلی ہے سینہ باپ کا یاسر جہاں لاشوں پہ گر کر یہ وہ شام غریباں ہے سکینہ ہے جہاں مضطر یہ وہ شام غریباں ہے شام غریباں ہے یہ وہ شام غریباں ہے جانانا دین تہ جو ماں بچائن تھو ونیا کربلا میں پہنجا کو دھر کربلا میں پہنجا کو دھر ماں کو ہائن تھو ونیا
मुंहिंजा नाना दीन तुंहिंजो मां बचाइण थो वञा मुंहिंजा नाना दीन तुंहिंजो मां बचाइण